پولیس نے ایسی ہوشیاری سے چھاپا مارا تھا کہ ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں نکل سکا تھا، اور پھر جاتا تو کہاں بیٹھک کا ایک ہی زینہ تھا جس پر پولیس کے سپاہیوں نے پہلے ہی قبضہ جما لیا تھا۔ رہی کھڑکی، اگر کوئی من چلا جان کی پرواہ نہ کر کے اس میں سے کود بھی پڑتا تو اول تو اس کے گھٹنے ہی سلامت نہ رہتے، اور بالفرض زیادہ چوٹ نہ آتی تو بھی اسے بھاگنے کا موقع نہ ملتا، کیونکہ پولیس کے نصف درجن سپاہی نیچے بازار میں بیٹھک کو گھیرے ہوئے تھے، اور یوں وہ سب کے سب جواری جن کی تعداد 10 تھی پکڑ لیے گئے تھے۔ اتفاق سے اس دن جو جواری اس بیٹھک میں آئے تھے ان میں 2 ایک پیشہ وروں کو چھوڑ کر باقی سب کبھی کبھار کے شوقیہ کھیلنے والے تھے، اور یوں بھی عزت دار اور آسودہ حال تھے۔ ایک ٹھیکیدار تھا، ایک سرکاری دفتر کا عہدیدار، ایک مہاجن کا بیٹا تھا، ایک لوری ڈرائیور تھا، اور ایک شخص چمڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ ان میں 2 شخص ایسے بھی تھے جو بے گناہ پکڑ لیے گئے تھے۔ ان میں ایک تو مانسک پنواڑی تھا، ہر چند وہ کبھی کبھی کھیل بھی لیا کرتا تھا، مگر اس شام وہ قطعاً اس مقصد سے وہاں نہیں گیا۔ وہ دکان پر ایک دوست کو بٹھا کر 10 کے نوٹ کی ریزگاری لینے آیا تھا۔ ریزگاری لے چکا تو چلتے ہی ایک کھلاڑی کے پتوں پر نظر پڑ گئی۔ پتے غیر معمولی طور پر اچھے تھے، یہ دیکھنے کے وہ کھلاڑی کیا چال چلتا ہے، یہ ذرا کی ذرا رکا تھا کہ اتنے میں پولیس آ گئی، بس پھر کہاں جا سکتا تھا۔ دوسرا شخص ایک عمر رسیدہ وثیقہ نویس تھا جو ٹھیکیدار کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس بیٹھک میں پہنچ گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ٹھیکیدار اس کے بیٹے کو بھی چھوٹا موٹا ٹھیکہ دلا دیا کرے۔ وہ کئی دن سے ٹھیکیدار کی تلاش میں سرگرداں تھا، اور آخر ملا بھی تو کہاں، جہاں نہ تو ٹھیکیدار کو کھیل سے فرصت اور نہ اسے اتنے آدمیوں کے سامنے مطلب کی بات کہنے کا اشارہ۔ ٹھیکیدار کھیل میں منہمک تھا، اور وثیقہ نویس اس سوچ میں کہ وہ کون سی ترکیب ہو سکتی ہے جس سے یہ کھیل گھڑی بھر کے لیے تھم جائے اور دوسرے سب لوگ اٹھ کر باہر چلے جائیں، مگر اس قسم کی کوئی صورت اسے نظر نہ آتی تھی۔ ادھر ٹھیکیدار تھا کہ گھنٹوں سے برابر کھیلے جا رہا تھا، آخر وثیقہ نویس مایوس ہو کر چلنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں پولیس آ گئی اور جواریوں کے ساتھ اسے بھی دھر لیا گیا۔ ان دونوں نے اپنی بے گناہی کے بہترے ثبوت کیے، مگر پولیس نے ایک نہ سنی۔ باقی کے لوگ پولیس کے اس اچانک دعوے سے ایسے دم بخود رہ گئے تھے کہ کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ سپاہیوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پہلے سب کو بیٹھک سے نیچے اتارا، پھر ان کے گرد گھیرا ڈال کر انہیں پیدل تھانے لے چلے۔ یہ بھی غنیمت ہوا کہ جھٹ پٹا وقت تھا، دھندلکے میں زیادہ لوگوں کی نظر نہ پڑی، اور یہ لوگ کوٹ کے کالر یا پگڑی کے شملے میں منہ چھپائے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جلدی تھانے پہنچ گئے، جہاں تھانے دار کے حکم سے ان سب کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ حوالات کی یکسوئی میں جب ان لوگوں کو تماشائیوں کی استہزاء بھری نظروں اور سپاہیوں کے کڑے تیوروں اور کرخت لہجوں سے امان ملی، اور جان پہچان کے لوگوں سے مڑ بھیڑ کا خوف بھی نہ رہا، تو قدرتی طور پر سب سے پہلے ان کا دھیان بیٹھک کے مالک کی طرف گیا، جو ان سب کے ساتھ ہی حوالات میں بند تھا۔ ہر شخص اس کو اپنی بربادی کا باعث سمجھتا تھا، چنانچہ سب کو اس پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر یہ شخص احتیاط سے کام لیتا، مکان کو سرائے نہ بنا لیتا کہ ہر ایرا غیرہ منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے، بیٹھک کے باہر کسی مخبر کا انتظام کرتا، نیز پولیس والوں سے اپنے تعلقات خوشگوار رکھتا، تو ان لوگوں پر یہ برا وقت کبھی نہ آتا۔ بیٹھک کے مالک کا نام تو خدا جانے کیا تھا، مگر سب لوگ اس سے نکو نکو کہا کرتے تھے۔ یہ شخص درمیانے قد اور چھریرے بدن کا تھا، شربتی آنکھیں جس میں سرمے کے ڈورے، سفید رنگت، چھوٹی چھوٹی مونچھیں، چہرے پر چیچک کے میٹھے میٹھے سے داغ، دانت پانوں کے کثرت استعمال سے سیاہی مائل سرخ ہو گئے تھے، گھنگریلے بال جو ہر وقت آنولے کے تیل میں بسے رہتے، بائیں طرف سے مانگ نکلی ہوئی، دائیں طرف کے بال ایک لہر کی صورت میں پیشانی پر پڑے ہوئے، ململ کا کرتا جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے، گلے میں چھوٹے سے سونے کا تعویذ سیاہ ڈورے میں بندھا ہوا۔ اس کا کرتا ہمیشہ اجلا ہوتا، مگر دھوتی عموماً میلی۔ سردیوں میں اس لباس پر ایک پرانا سرخ دوشالہ زری کی حاشیے والا اوڑھ لیا کرتا۔ اس کی حرکات میں بلا کی پھرتی تھی، جتنی دیر میں کوئی مشاق سے مشاق جواری ایک دفعہ تاش پھینٹے اور بانٹے، یہ اتنی دیر میں کم سے کم 2 دفعہ تاش پھینٹتا اور
بانٹ لیتا تھا۔ نکو پہلے ہی اس حملے کے لیے تیار تھا۔ پولیس کے چھاپے مارنے سے لے کر اس وقت تک اس نے چپ سادھے رکھی تھی اور اس سارے قضیے میں اس کا رویہ ایک بگانے کا سا رہا تھا۔ مگر اب جب کہ سب طرف سے اس پر تیز نظروں کے جملے شروع ہوئے تو اس نے ایک جھرجھریلی اور اپنی مدافعت میں ایک لطیف مسکراہٹ جس میں خفیف سی شوخی ملی ہوئی تھی اپنے ہونٹوں پر طاری کی۔ یہ مسکراہٹ چند لمحے قائم رہی، پھر اس نے نہایت اطمینان کے ساتھ سب پر ایک نظر ڈالی اور بڑی خود اعتمادی کے لہجہ میں کہا، آپ لوگ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا بھی بال بکا نہ ہوگا۔ میرے ہاں پچھلے 5 برس میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، اسے تو کیا کہنا چاہیے، مذاق سمجھو مذاق۔ جواہری نکو کی اس بات کو سنا پر اس سے ان کے غصے میں ذرا بھی کمی نہ ہوئی۔ بعض نے گردن ہلائی، بعض نے بازو جھٹک دیے۔ مذاق سمجھیں، یہ اچھی رہی، ٹھیکیدار نے کہا۔ لا حول ولا قوت۔ چمڑے کے سوداگر نے ذرا چمک کر کہا، عجیب آدمی ہو یار، یہاں لاکھ کی عزت خاک میں مل رہی ہے اور تم اسے مذاق بتا رہے ہو۔ ناراض کیوں ہوتے ہو شیخ جی؟ میں نے جو کہا آپ کا بال بھی بکا نہ ہوگا، مونچھوں پر تاؤ دیتے نکلو گے، مونچھوں پر تاؤ دیتے۔ چل ہٹ لپاڑیا کہیں کا، ٹھیکیدار نے کہا۔ لپاڑیا کون؟ میں؟ نکو نے تم کر کہا۔ خیر جو جی میں آئے کہہ لو، مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تم میں سے کسی پر آنچ تک نہ آئے گی۔ وہ جواری جو کسی سرکاری دفتر میں اکاؤنٹنٹ تھا، اس سے جوئے سے سخت نفرت تھی، مگر جب کبھی اس کی بیوی بچوں کو لے کر میکے جاتی تو اس کو بیٹھک ہی کی سوچتی۔ دفتر سے اٹھ کر سیدھا وہیں کا رخ کرتا، ہر بار ہارتا اور اپنے کو کوستا، عہد کرتا پھر کبھی نہ آؤں گا، اگلے روز سب سے پہلے پہنچتا۔ اس شخص نے نکو کی یہ بات انسنی کر کے فریاد کے لہجے میں کہنا شروع کیا، ارے بھائی میں لٹ گیا، میں سرکاری آدمی، میری عزت 2 کوڑی کی ہو گئی، ہائے میری بیوی بچے، نکو نے مجھے برباد کر دیا، ہائے۔ سنو تو صحیح ملک صاحب۔ ارے کیا خاک سنو؟ ہائے وہ کون سا منوس دن تھا جب میں نے تیری صورت دیکھی۔ ارے یار میں سرکاری ملازم، اگر دفتر والوں کے کان میں بنک بھی پڑ جائے تو بدنامی کو تو گولی مارو، یہاں 15 برس کی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے، ہائے میرے بیوی بچے۔ مہاجن کا بیٹا جس نے دولت کمانے کا یہ سہل اور دلچسپ طریقہ نیا سیکھا تھا، اب تک تو بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا۔ ملک کا یہ واویلا سن کر یکبارگی داڑھی مار مار کر رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صبر کرو چھوٹے شاہ جی، صبر کرو، نکو نے کہا، تم تو یار عورتوں کی طرح رونے لگے، مرد بنو۔ ارے بھائی یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، میرے پتا جی کو پتہ چل گیا، مہاجن کے بیٹے نے سسکیاں لے کر کہا تو وہ ایک دم مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ارے یار چھوڑ بھی، کوئی گھر سے نہ نکالے گا، نکو نے کہا۔ نکو، ملک نے کہا، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ ملک صاحب، نکو نے پرزور لہجے میں کہا، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ میری بات مانیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ پر ذرا آنچ نہ آئے گی، یوں نکال آؤں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ بس رہنے دے بھائی، ملک نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، اگر یہی دم خم تھا تو پولیس کو آنے کیوں دیا ہوتا؟ ملک صاحب آپ میری بات سنیں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آپ کا بال بھی بکا نہ ہوگا۔ بات اصل میں یوں ہے کہ تھانے دار اپنا ہی آدمی ہے، سمجھے آپ، وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، میرے منہ پر تھوک دینا اگر کچھ کہا۔ نکو کی یہ بات سن کر سب جواری پل بھر کو خاموش کچھ سوچتے رہے۔ بعض تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق اس کی بات کا یقین کر لینا چاہتے تھے، اور بعض کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکے۔ البتہ یہ ظاہر تھا کہ رفتہ رفتہ ان کا غصہ اترتا جا رہا تھا۔ دیکھو نکو، چمڑے والے شیخ جی نے کہا، میں 150 کی پرواہ نہیں کرتا، مگر میری عزت بچ جائے۔ ویسے تو بات کچھ بھی نہیں ہے، اور جو میرا بہنوئی خود سب انسپکٹر پولیس ہے، مگر توبہ توبہ یہ کسی سے کہنے والی بات ہے؟ کون؟ منسک پنواڑی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ وہ اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو اس مصیبت میں اپنا ساجی دے کر اپنا ٹکڑا بھول گیا تھا۔ وہ جواری جو لاری چلاتا تھا کونے میں کھڑا کچھ دیر نکو کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، دیکھ نکو،
निकू, मुझे सुबह सवेरे लारी में खुश्क मेवा भर के दूर ले जाना है। ठेकेदार मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर तेरी वाकई यहाँ किसी से वाकफियत है तो कोई ऐसी तरकीब कर कि मैं सुबह से पहले पहले यहाँ से खलासी पा जाऊँ। यूँ तो धीरे धीरे सभी लोग आखिरकार निकू की बातों पर कान धरने लगे थे, मगर इस लारी ड्राइवर ने जिस लहजा में निकू से खिताब किया उसने कतई तौर पर निकू के साथियों में उसका इक़्तिदार कायम कर दिया। निकू ने भी इसे महसूस किया और अपनी इस कामयाबी पर उसकी आंखें चमक उठीं। अलबत्ता लॉरी ड्राइवर ने जमात से अलहदा होकर तन्हा अपनी ज़ात के लिए जो सिफारिश की थी उसको सब ने नापसंद किया और उसे लॉरी ड्राइवर की खुद गर्जी और कमीनगी पर महमूल किया गया। निकू ने, जिसके लहजे में अब और भी खुद एतमादी पैदा हो चुकी थी, लॉरी ड्राइवर से बड़े सरपरस्ताना अंदाज में कहा, मिर्जा जी मेरी जान घबराओ नहीं, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम खाक नहीं होगा। अचानक वसीका नवीस ने झल्ला कर कहा, मिर्जा तुम भी इस डेंगिए की बातों में आगे, जो सर पर पड़ी है इसे खुद ही भुगतो। निकू ने वसीका नवीस के इस गैर मुतवक्के हमले को बड़ी चाबकदस्ती से रोका। वो खिलखिला कर हंस पड़ा। लो बड़े मियाँ की बात सुनो, उसने कहा, इंतजाम नहीं होगा और यहाँ माल जो खिलाया जाता है हर महीने। अगर अभी तक आपने अफसाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नामवर अफसानागारों के शोर आफाक अफसानों से महजूज हो पाएँ और बर वक्त नई वीडियो हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। भाइयों मैं फिर कहता हूँ इसे मजाक ही समझो। मैं हिंदू मुसलमान वाली कसम खा के कहता हूँ कि किसी का बाल भी बीका ना होगा। वो यूं के थानेदार, अब क्या बताऊँ तुम्हें। वो हंस पड़ा, कह जो दिया अपना ही आदमी है, अब तुम कहलवा के ही रहोगे, पर जिक्र विक्र ना कर बैठना किसी से वरना फंस जाओगे, मेरा दोष नहीं होगा। अब जुए के थानेदार, अब तुमसे क्या छुपाना, भाई मेरी उसकी रिश्तेदारी है, सुन लिया। क्यों बड़े मियाँ अब तो हो गई तसल्ली। इतना नहीं समझ आता कि अगर ऐसी बात ना तो पिछले 5 वर्ष से इतने बड़े शहर में ये धंधा भला कैसे चलता रहता। निकू ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इक़्तिदार की इमारत पहले से कहीं ज्यादा मुस्तहकम हो चुकी थी। इन जवारियों में एक शख्स था जिसके चेहरे से कोई सदमा या रंज ज़ाहिर नहीं होता था। वो इस सारे वाक़े के दौरान बिल्कुल खामोश रहा था। वो 28 बरस का एक दुबला पतला नौजवान था। लिबास और वज़ाकत की तरफ से खासा बेपरवाह मालूम होता था। मुद्दत हुई इस शख्स ने नातजुर्बाकारी की वजह से एक खासी माकूल रकम हार दी थी। बस उसी दिन से ये अहद कर रखा था कि जिस रोज हारी हुई रकम को वापस जीत लूंगा, जुए का फिर कभी नाम ना लूंगा। इस बैठक में आने से घंटा 2 घंटा पहले किसी बाग में बैठकर खेल का एक प्रोग्राम सा बना लिया करता। चाले तक सोच रखता, बेहद एहतियात से खेलता, ना ताव खाता ना जोश, मगर बदकिस्मती से हारी हुई रकम रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी और उसके साथ साथ उसका कर्ज भी। इस शख्स को रसवाई या कैद और जुर्माने का जरा गम न था। अलबत्ता इस बात की फिक्र जरूर थी कि ये सब के सब डरपोक हैं, बच गए जब भी और फंस गए जब भी इस बैठक का रुख न करेंगे। इधर निकू ने अब हालात पर काबू पा लिया था। अगरचे वो रात में किसी मुखलसी का इंतजाम भी नहीं कर सका था, ताहम उसने किसी न किसी तरह हर शख्स को ये यकीन दिलाया था कि थानेदार अगर उसका करीब का नहीं तो दूर का कराबतदार जरूर है और सुबह होते ही उन्हें रहा कर दिया जाएगा। चुनाचे सब लोग जमीन पर वो फटे पुराने बदबूदार कंबल बचाकर जो सिपाहियों ने ला दिए थे नखपत से होकर पड़े रहे। हो गजब हो गया, अचानक निकू ने कहा और लेटे लेटे उठकर बैठ गया। क्यों खैर तो है, अंधेरे में जवारियों ने पूछा। भाई अगर पता होता कि यहाँ रात काटनी पड़ेगी तो ताश साथ ले आते और मजे से सारी रात खेलते। कहो तो अभी किसी सिपाही को भेजकर ताश और मोमबत्ती मंगा लूं। नाना बाबा माफ करो, कई आवाजें एक साथ सुनाई दी। तुम जानो, निकू ने बेपरवाही से कहा, गोया ऐसा ना करने में उन्हीं का नुकसान है, वरना अच्छी खासी दिल लगी रहती। सुबह को थानेदार को सुनाते तो वो भी खूब हंसता। अगले रोज सुबह 9 बजे के करीब एक सिपाही हवालात के सलाखदार दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगा, जवारियों उठो, तुम्हारी दरोगा साहब के सामने पेशी है।
जवारी देर से इस हुक्म के मुंतज़िर थे। सब की नज़रें बेख्तियार निक्कू की तरफ उठ गईं। निक्कू नज़रें तिरछी करके एक ख़ास अदा से मुस्कुरा दिया। 5 मिनट के बाद ये 10 आदमी थाने के छोटे से मैदान में कतार बांधे खड़े थे। 5-10 मिनट आधा घंटा गुजर गया मगर थानेदार का कहीं पता न था। इस दौरान निक्कू बराबर अपने लतीफ़ों, फब्तियों और हंसी मजाक की बातों से अपने साथियों का जी बहलाता रहा। मगर जब 1 घंटा गुजर गया और थानेदार नजर न आया तब तो सब जवारी बहुत घबराए। हंसी उनके होंठों से गायब हो गई, सबके चेहरे उतर गए और एक बदगुमानी की लहर उनमें फैल चली। वो बार बार फिक्रमंदी के साथ निक्कू की तरफ मुस्तफसराना नजरों से देखते और निक्कू जवाब में हर एक को हाथ से सब्र का इशारा कर देता। इस अरसे में 2-3 सिपाही इन जवारियों के पास से गुजरे और निक्कू ने हर एक को खान साहब जी कहकर अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहा, मगर ना तो उन्होंने निक्कू की बात का कोई जवाब दिया और ना पलटकर ही उसकी तरफ देखा। आखिर जब उन्हें खड़े खड़े पूरे 2 घंटे गुजर गए और उनकी टांगें थक कर चूर हो गईं तो एक स्याह लहरी थाने के अंदर दाखिल हुई। इसमें से थानेदार और कई सिपाही निकले। थानेदार के हाथ में कुछ कागजात थे और सिपाहियों के कंधों पर बंदूकें। उन्हें खाली हाथ लौटते देखकर मालूम होता था कि जिस मुहिम पर वो सुबह गए थे उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई और ये मुहिम जरूर कुछ बड़ी अहम मुहिम होगी। जभी तो थानेदार परेशान सा नजर आ रहा था। निक्कू दूरी से थानेदार को देखकर उछल पड़ा। वो आ गया मेरा मोतियों वाला, उसने कहा। बस अब घबराओ नहीं, 2-3 ही मिनट में बेड़ा पार हुआ चाहता है। ये कहकर निक्कू ने दूरी से थानेदार को एक फर्शी सलाम किया। थानेदार की या तो उस पर नजर नहीं पड़ी या फिर उसने दानिस्ता नजरें फेर ली और वो सिपाहियों की बैरकों में चला गया। निक्कू वसीका नवीस ने तानामेज लहजे में कहा, मैं जानू थानेदार की तुम पर नजर नहीं पड़ी वरना वो तुम्हारे सलाम का जवाब जरूर देता। अजी तौबा करो, निक्कू ने कहा। थानेदार मेरे सलाम का जवाब कभी नहीं देगा भाई, वो इस वक्त रोब में है। रोब में क्या समझे थानेदार, यह कुछ मजाक थोड़ा ही है। हमसे सीधे मुंह बात करे तो सिपाहियों पर रोब कैसे जमा रहे। कल को जी सिपाही इसके नाक चने न चबवा दें। और सिपाही तुम जानो मदारी के बंदर की तरह होते हैं कि जब तक लाठी नजर आती है डुगडुगी पर नाचते रहते हैं। जहाँ मदारी ने जरा डील दी बस लगे इतने सर पर सवार होने। 5 मिनट के बाद थानेदार चंद सिपाहियों के साथ बातें करता हुआ बारकों में से निकला और उन जवारियों के पास से गुजरता हुआ थाने के फाटक पर जा खड़ा हुआ और वहाँ खड़े खड़े बदस्तूर सिपाहियों से बातें करता रहा। इतने में थानेदार के दफ्तर में टेलीफोन की घंटी बजी। जरा सी देर में एक सिपाही दौड़ता हुआ थानेदार के पास पहुंचा। जब थानेदार तन्हा वापस आ रहा था तो निक्कू ने एक बार फिर उसे सलाम किया। थानेदार ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ दफ्तर में चला गया। कहा था ना, निक्कू ने फता मंदाना लहजे में कहा, वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देगा। क्यों जवाब दिया? सब जवारी खामोश रहे। एक दिन निक्कू ने फिर कहना शुरू किया, थाने में बस वो और मैं ही थे, कोई सिपाही आसपास नहीं था। बस फिर क्या था, इतनी गुदगुदियां की कि हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया। थानेदार कोई आध घंटा दफ्तर के अंदर ही रहा। ये लोग फिर बेसब्र हो चले थे कि इतने में वही सिपाही जिसने सुबह आकर पेशी की इतला दी थी दफ्तर से निकला और सीधा उनके पास आकर अपने अक्खड़ लहजे में कहने लगा, ओ जवारियों सुनो, दारोगा साहब ने हुक्म दिया है कि तुम सब के सब धोती पजामा खोल के जमीन पर एक कतार में औंधे लेट जाओ। फिर तुम में से सिरे वाला आदमी एक एक करके उठे और हर एक के 10-10 जूते लगा के खुद दूसरे सिरे पर औंधा लेट जाए। गर्ज इसी तरह सब के सब बारी बारी हर एक के 10-10 जूते लगाएं। थानेदार का ये हुक्म इतना गैर मुतवक्के था कि सब जवारी हक्का बक्का रह गए और सरासीमा होकर सिपाही का मुंह तकने लगे। उल्लुओं की तरह मेरा मुंह क्या तक रहे हो, अगर हुक्म समझ में ना आया तो फिर सुना दूं। ये कहकर जवाब का इंतजार किए बगैर सिपाही ने वही अल्फाज फिर दोहरा दिए। इस पर वसीका नवीस और मानसिक पनवाड़ी भी अख्तियार आगे लपक कर सिपाही के कदमों से लिपट गए। खान साहब हम बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने यकजबान होकर गिड़गिड़ा कर कहा। ये सब लोग गवाही देंगे, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। जिस वक्त पुलिस आई हम ना तो खेल रहे थे और ना इस इरादा से वहाँ गए थे, बेगुनाह हैं। खुदा जानता है कि हम बिल्कुल बेकसूर हैं। गवाही दवाही कुछ नहीं जानता, सिपाही ने कहा। दरोगा साहब ने सब के लिए यही हुक्म दिया है। हाँ और सुनो, उन्होंने कहा अगर ये लोग राजी ना हो तो उन सबको फिर हवालात में बंद कर दिया जाए। देखो देर ना करो,
مجھے داروغہ صاحب کے ساتھ ابھی باہر جانا ہے، لاری تیار کھڑی ہے، تم نے دیر کی تو میں پھر سب کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ وسیقہ نویس اور مانسک دونوں مایوس ہو کے پھر قطار میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ انجام دیکھ کے کسی جواری کو لب ہلانے کی جرت نہ ہوئی اور وہ سخت پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کیا جائے۔ ان کی نظریں بار بار نکو پر پڑتی جو گویا دیواروں کو چھیدتی ہوئی تھانے دار کو ڈھونڈ نکالنا چاہتی تھی۔ دیکھو دیکھو، سپاہی نے کہا، تم لوگ دیر کر رہے ہو، مجھے مجبوراً تم سب کو حوالات ہی میں بند کر دینا پڑے گا۔ اس پر بھی جواری ابھی لیتو لال ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ یہ نکو تھا جو دھوتی کھولے زمین پر اوندا پڑا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مانسی کی ہمت بندی اور اس نے بھی نکو کی پیروی کر ہی دی۔ اکاؤنٹنٹ ملک ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سپاہی نے پیچھے سے آ کر گدی سے پکڑ کر زبردستی نیچے بٹھا دیا اور اس نے ناچار اپنی نکر کے بٹن کھول دیے۔ سپاہی کے اس سلوک کو دیکھ کر دوسرے جواری آپ زمین پر لیٹ گئے۔ صرف چمڑے والے شیخ جی کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور سورج سے انتہا درجہ کی مظلومی برس رہی تھی۔ ان کا ہاتھ بار بار کمر بند پر پڑتا تھا مگر وہیں رہ جاتا تھا۔ ایسے معزز اور شریف صورت آدمی کو ایسی پریشانی میں دیکھ کر سپاہی کا دل پسیج گیا اور وہ جان بوجھ کر وہاں سے ٹل گیا۔ شیخ جی نے دل کڑا کیا، پگڑی کے شملے سے آنسو پونچھے، گردن پھرا کر اپنے ارد گرد نظر ڈالی اور پھر انتہائی مجبوری کے ساتھ بالآخر انہوں نے بھی تھانے دار کے حکم کی تعمیل کر دی۔ سرے پر لاری ڈرائیور تھا، سب سے پہلے جوتے لگانے کی اس کی باری تھی۔ جس وقت وہ اٹھا تو نکو نے زور سے کھنکھارا، مزاجی سنبھل کے اس نے کہا، سب اپنے ہی آدمی ہیں ہاں، دیکھنے میں زور کا ہاتھ پڑے مگر سمجھ گئے نا۔ لاری ڈرائیور نے ابھی 5 تک ہی گنتی کی تھی کہ وہی سپاہی تھانے کے دفتر سے نکلا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ داروغہ صاحب کہتے ہیں، اس نے پاس آ کر کہا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک طرح سے جوتے نہ لگائے تو میں اپنے سپاہیوں سے جوتے لگواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا۔ جواریوں نے مسلط اسی میں سمجھی کہ خود ہی آپس میں زور زور کے جوتے لگوا لیں۔ چنانچہ کوئی 20 منٹ کے بعد جب ہر ایک نے ہر ایک کے 10 جوتے لگائے تو وہ اس کام سے نمٹ کر کپڑے جاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں وہی سپاہی پھر آیا اور کہنے لگا، جاؤ، اب کے داروغہ صاحب نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، پھر کبھی جوا نہ کھیلنا۔ یہ لوگ تھانے میں سے یوں نکلے جیسے اپنے کسی بڑی عزیز قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے قبرستان سے نکلے ہوں۔ تھانے سے نکل کر کوئی 100 گز تک تو وہ چپ چاپ گردنیں ڈالے چل دیے۔ اس کے بعد نکو نے یکبارگی زور کا کہکا لگایا، اتنے زور کا کہ وہ ہنستا ہنستا دوہرا ہو گیا۔ دیکھا، اس نے کہا، نہ چلان، نہ مقدمہ، نہ قید، نہ جرمانہ، میں نہ کہتا تھا اسے مذاق ہی سمجھو۔ افسانہ گو کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔